بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے سے سبق نمبر 20A یعنی 20ویں کا پہلا حصہ۔ پہلے ہم پچھلے اسباق سے چند سوالات کو لے لیتے ہیں کوئز کے طور پر۔ جیسے ABCD آپشن ہے، اس میں سے ایک جواب صحیح چننا ہے۔ سوال ہمارے پاس ہے، ترجمہ کیجئے الرجیم۔ الرجیم یعنی میں پناہ میں آتا ہوں شیطان دھتکارا ہوا اکیلا۔ دھتکارا ہوا سی پارٹ دھتکارا ہوا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل دھتکارا ہوا۔ جی چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ سی پارٹ بالکل کریکٹ آنسر ہے، جزاکم اللہ خیرن، ماشاء اللہ۔ دھتکارا ہوا الرجیم، تو مثال ہمارے پاس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے۔ اذا جاء کا مطلب ہے، اذا جاء کا مطلب ہے جب آ جائے۔ جب تم آتے ہو۔ سی پارٹ جب آئے۔ نصر اللہ بالکل، ہاں، اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے، بالکل صحیح، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ دیکھ لیتے ہیں کون سا جواب صحیح ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سی پارٹ، بالکل سی پارٹ جو ہے بالکل کریکٹ آنسر ہے، جب آ جائے، جب آ جائے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ اگلا سوال، زدنی، زدنی کے معنی بتائیے۔ زیادہ کر ہمیں، زیادہ کر اسے، زیادہ کر انہیں، زیادہ کر مجھے۔ جی بٹ جزاک اللہ جزاک اللہ، ڈی پارٹ، ماشاء اللہ، ڈی پارٹ، زیادہ کر مجھے، بالکل زیادہ کر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل جزاکم اللہ خیرن، زیادہ کر مجھے۔ تو آج کا سبق، آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے، اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا وہ دیکھیں گے ہم۔ تو گرامر میں صرف صغیر، نکات تعلیم یا شوق، یہ کل ہوں گے 2 حصے، یعنی گرامر اور نکات تعلیم یا شوق۔ تو الحمدللہ سبق نمبر 19 کے اختتام تک جو ہے ہم لوگ 232 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن مجید میں 41,111 مرتبہ آئے ہیں، یعنی 40,000 سے زائد، یعنی 40 پوائنٹ سے زائد اپنے دماغ کو چارج کر لیا ہم نے الفاظ کے معنی سے، 40,000۔ ساتوں ہوم ورک کرتے رہیں، 2 تلاوت کے 5 منٹ، دیکھ کے 5 منٹ، حافظے سے 2 پڑھنے کی کتاب سے، بکلیٹ یا شیٹ سے، 1 ریکارڈنگ کا یعنی MP3 سے سننے کا، 1 اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا، 1 اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا 1۔ اللہ تعالی نے آپ سب کا انتخاب کیا ہے، ہوا وجتباکم، ہوا اجتباکم یعنی آپ سب کو چن لیا ہے، اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے تو اسی سے ہم فضل کی دعا مانگتے رہیں کہ ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے لیے، ہمیں قرآن کا علم ہمارے لیے بڑھا دے، قرآن کے کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہمارے علم میں اضافہ کیجیے۔ تو الحمدللہ ہم نے کورس مکمل کر لیا ہے تقریباً، یعنی یہاں تک یہ آخری آج کا لیسن ہے اس کا، اور بی پارٹ گرامر والا آخری کل ہوگا، آج قرآن والی کلاس کا آخری حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس سبق میں ہم جو ہے یہ پتہ لگائیں گے آج کہ ہم سب کہ ہم یعنی کتنے ماشاءاللہ قرآن کے الفاظ سیکھیں گے ہم سب نے، تو اس میں پتہ چلے گا۔
چلیے اب ہم سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں کو لے لیتے ہیں. سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یعنی ان الفاظ کو پہچانیے جو ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو چھوڑیے ابھی. جیسے ذالک یہ آگے ہم اور پڑھیں گے، ذالک یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. ذالک الکتابو بھی پڑھ چکے ہیں، لا ریبہ میں لا پڑھ چکے ہیں ہم، ریبہ نہیں پڑھے ہم، ریبہ نہیں پڑھے ہم، ٹھیک ہے. ہی ہم پڑھ چکے ہیں، ہی بھی ہدن بھی پڑھ چکے ہیں، للمتقین للمتقین میں لی پڑھ چکے ہیں ہم، ٹھیک ہے. دیکھ لیجئے ان کے معنی دیکھ لیں گے ہم آگے. صرف ریب اور متقین نہیں پڑھے ہیں اس آیت میں، باقی سارے الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں. تو الف لام میم، تو اس کے بعد ذالکا، ذالکا کا معنی کیا ہے؟ ذالک کا یہ یہاں پہ یہ ہے لیکن اصل میں وہ ہے الکتاب کتاب کتاب. لا کا معنی نہیں نہیں. تو فی کا کیا معنی ہوگا؟ اس میں اس میں ہدن ہدایت ہدایت للمتقین. لکا کا معنی کیا ہے؟ لیے. ماشاءاللہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب دیکھیں گے یعنی باقی الفاظ بھی، جیسے ہم دیکھیں ریب کے معنی ہے شک، لا ریب نہیں ہے شک اس میں، ھدی للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے. اب ہم باقی نئے الفاظ کو لیتے ہیں اور ان کا لفظی ترجمہ بھی کرتے ہیں. جیسے الف لام میم یعنی حروف مقطعات ہیں، یعنی جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کا معنی جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے. تو آگے ہم اور سمجھیں گے ان کے متعلق آنے والے کورسز میں. تو ذالکا یہ الکتابو یعنی وہ کتاب ہے، تو نہیں لا ریبہ نہیں شک فیہ اس میں، ھدی للمتقین ہدایت ہے للمتقین متقیوں کے لیے. اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں ہم. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. اب دیکھ لیجیے اس میں الذین ہم پڑھ چکے، وہ جو ہاں یؤمنون بالکل وہ جو ایمان لائے، بالکل وہ جو ایمان لائے. بالغیب میں پڑھ چکے ویقیمون میں پڑھ چکے ہم اور ماشاءاللہ. الصلاۃ بھی پڑھ چکے ہم، نماز ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرن. اسی طرح ہم جو ہیں مما یہ بھی پڑھ چکے ہم. یہ دو لفظ ہیں، مم اور ما اس سے جو اور اس سے جو بالکل من مطلب سے جو ما جو وغیرہ بیچ میں آئے جو مانے رزقناہم میں ہم پڑھ چکے ہیں. جی ہم وہ سب ماشاءاللہ. ينفقون ہم پڑھ چکے ہیں. باقی سارے الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں. ایک تو ہم ينفقون غیب اور یؤمنون نہیں پڑھے، باقی سارے الفاظ ہم یقیمون بھی نہیں پڑھے ہم. تو دیکھیے الذین الذی کی جمع جو لوگ. اب باقی الفاظ کا معنی بھی دیکھ لیتے ہیں، باقی الفاظ کو لے لیتے ہیں ان کا لفظی ترجمہ. یعنی جو لوگ الذین جو لوگ کیا کرتے ہیں ایمان لائے، بالغیب غیب پر، یعنی غیب کے معنی غیب جو اندیکھے پر بالکل بنا دیکھے. یقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ومما اور اس سے جو رزقناہم
رزق سے رزق دیا انہیں، ينفقون اس میں سے خرچ کرتے، ٹھیک ہے، جو رزق دیا انہیں اس میں سے ينفقون تو اس کا خرچ کرتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اگلے آیت دیکھ لیتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ دیکھیں اس میں پھر یؤمنون آیا، یہ نہیں پڑھے ہیں ہم، اور اس میں قبلک میں قبل نہیں پڑھے ہم، تو یوقنون نہیں پڑھے ہم، باقی سارے الفاظ پڑھ چکے ہم، منزلہ نہیں پڑھے ہم۔ دیکھیں والذین کیا معنی ہے والذین کا؟ اور جو لوگ یؤمنون ایمان لائے، ترجمہ کریں ذرا دیرا ہو جائے، جو ایمان لائے، بالکل، بما اس پر جو، ٹھیک ہے، یا اس پر جو، ہاں، انزلہ ہوتا ہے نازل کیا گیا، ہاں نازل کیا گیا، الیکا یہ آپ پڑھ چکے ہیں، آپ پر، یا آپ پر یا آپ کی طرف، ٹھیک ہے، ہاں، وَمَا اور جو انزلہ نازل کیا گیا، ہاں، من مطلب سے من سے، قبل ہوتا ہے پہلے، لکا پہلے ہاں، آپ سے لکا آپ سے پہلے، بالکل، و کا معنی پھر اور، بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بھی کا معنی سے یا پر ہاں، الآخرتی آخرت میں یعنی آخرت میں یعنی بعد میں، وبالآخرتی اور آخرت میں، ہم وہ سب جو قانون ہوتا ہے یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یقین رکھتے ہیں، یا پورا ترجمہ دیکھیں، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ایک اور آیت اسی کا ٹکڑا آگے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اولئک کیا معنی ہوگا اس کا؟ یہ بھی پڑھ چکے ہیں ہم، یہ سب جی وہ سب یہ سب کہ وہ سب اولئک کا وہ یہ سب، دور کے لیے ہے نا، وہ سب ذالک اولئک، ٹھیک ہے، یہ سب، اولئک وہ سب، ماشاء اللہ، علی یہ بھی پڑھ چکے ہیں ہم، پر، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرا، اور ہدن ہوتا ہے ہدایت، ہاں، من مطلب سے، ماشاء اللہ، ربہم ان کے رب، ان کے رب یا ان سب کے رب، اولئک علی ھدی من ربہم، اور ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہدایت دی، وَأُولَئِكَ اور وہ لوگ ہم وہ سب، اور وہی تو ہیں، ہم وہ سب تو ہیں، المفلحون یہ بھی پڑھ چکے ہیں ہم، جی اذان کے اندر، فلاح پانے والے، ماشاء اللہ، بالکل، مفلحون کامیابی حاصل کرنے والے۔ دیکھیے وہی لوگ ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں، اور وہی لوگ تو کامیاب ہیں، وہی سب لوگ۔ چلیے، للمسلمین سوال ہے، مسلمانوں کے لیے ڈی پارٹ مسلمانوں کے لیے، ڈی پارٹ، ماشاء اللہ، ڈیپ پارٹ،
مسلمانوں کے لیے. جزاکم اللہ خیرن. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے مسلمانوں کے لیے. للمسلمین. ماشاءاللہ. اگلا سوال جی. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. وبالآخرتی کا معنی ہوگا اور آخرت اور آخرت میں اور آخرت میں آخرت سی پارٹ اور آخرت میں اور آخرت میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل بالکل جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سی ماشاءاللہ. چلیے دیکھ لیں. جزاکم اللہ خیرن. بالکل درست جواب ہے اور آخرت میں. ماشاءاللہ. وبالآخرتی کا معنی. اولئک علی ہدن کا ترجمہ کیجئے. یہ سب ہدایت پر ہیں. وہ سب وفی الآخرت ہونا چاہیے. وہ سب ہدایت پر ہے سر. اولئک علی ہدن. اولئک علی اور وہ ہدن. سب ہدایت پر ہے. اور وہ سب ہدایت پر ہیں. اور وہ اولئک اولئک وہ سب علی وہ ہدن. سب ہدایت پر ہیں. سی پارٹ وہ سب ہدایت پر ہیں. وہ سب ہدایت پر ہیں. بالکل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل. جزاکم اللہ خیرن. ماشاءاللہ جی بالکل صحیح جواب ہے. وہ سب ہدایت پر ہیں. ماشاءاللہ. اگلا سوال. الکتاب کا معنی بتائیے. الکتاب کتاب قلم کتابیں کاغذ. بالکل صحیح جواب ہے اے پارٹ. الکتاب الکتاب کا کتاب معنی ہے. وَمِمَّا کا معنی بتائیے. وَمِمَّا اور ان سب سے جو اس چیز سے جو اور اس چیز سے اور اس چیز سے جو. وَمِمَّا اور اس چیز سے جو. ڈی پارٹ ڈی پارٹ اور اس چیز سے جو. اور اس چیز سے جو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے دیکھتے ہیں جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل ڈی پارٹ صحیح جواب ہے. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. ڈی پارٹ جی. ماشاءاللہ محمد بھائی جزاکم اللہ خیرن. چلیے آیت الکرسی کو دیکھ لیتے ہیں. تو اس کو بھی اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں ترجمہ. اس میں کتنے الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں اور کتنے نہیں پڑھ چکے ہیں ہم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. تو اس میں دیکھیں اللہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو لا کا معنی کیا ہوگا؟ چلیے ذرا ترجمہ کیجیے. نہیں اللہ سوائے کوئی معبود. معبود اللہ مطلب معبود. الہ معبود جی. الہ معبود سوری. تو اللہ کا معنی سوائے. ماشاءاللہ. ہوا وہ الحی الحی. تو یہ نہیں پڑھ چکے ہیں ہم. زندہ ہے. یہ بھی پڑھ چکے ہیں ہم التحیات میں. بالکل زندہ ہے زندہ ہے. القیوم القیوم قائم ہے. ہمیشہ ہے. بالکل جزاکم اللہ خیرن. ماشاءاللہ. لا کا معنی نہیں. تأخذو نہیں پڑھ چکے ہیں ہم تو لیکن ہو پڑھ چکے ہیں. ہو کا معنی اس سے سنتن بھی نہیں پڑھ چکے ہیں ہم تو ولا اور نہیں نوم بھی نہیں ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن پڑھ چکے ہیں ہم اذان میں نوم مطلب نیند. الصلاۃ خیر من النوم. اس میں تأخذو نہیں پڑھ چکے ہیں ہم. خذ کے معنی ہے پکڑتی ہے یا پکڑتا ہے اسے یا آتی ہے اسے. سنتن اونگ. سنتن اونگ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی سارے الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں. الحی التحیات میں پڑھ چکے ہیں ہم. القیوم نہیں پڑھ چکے تھے ہم. یعنی اللہ نہیں معبود سوائے وہ زندہ تھامنے والا ہے یا ہمیشہ سے ہے. نہ اسے آتی ہے اونگ اور نہ نیند آتی ہے اسے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض.
من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. لہو، لہو کیا ہوگا؟ لہو اس کا، اس کا، یا اس کے لیے. اس کے لیے، ماں اس کے ماں لیے، مطلب کے ماں لیے، جو اس کے لیے، جو اس ماشاءاللہ. کے لیے، فی السماوات، فی السماوات آسمانوں میں، آسمانوں میں، آسمانوں میں. ماشاءاللہ. وما پھر وہی لفظ اور وما جو، اور جو فی الارض زمین میں، میں، زمین میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. من، من یہاں پہ ہے. مان اور کون یا جو، کون کون، کون. ماشاءاللہ بالکل کون. زا نہیں پڑھ چکے ہیں ہم. الذی ہم پڑھ چکے ہیں. الذی اللہ وہ جو، جو کون جو. ٹھیک کون ہے، جو، زا ہم بعد میں کریں گے. یشفع میں بھی نہیں ہم پڑھ چکے ہیں ہم. عندہ، عندہ کا ہم کیا معنی ہوگا؟ اس کے اس پاس، کے بعد اس کے پاس یا اس کے پاس. ہاں. الا، الا اللہ سوائے، سوائے، سوائے. اذن نہیں پڑھے ہیں، پڑھے ہیں ہم تو ہی ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، بھی سے، بھی مطلب اس سے. بھی پڑھ چکے ہیں ہم. ہاں بالکل، بھی مطلب سے. ہاں دیکھیے، لہو اس کا ہے ماں جو فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو فی الارض زمین میں، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، آسمانوں اور زمین میں ہے. من ذا الذی، من کا معنی کون ہے. زی زا ہوتا ہے والا، زی زا والا ہوتا ہے. کون ہے؟ الذی سفارش کرنے والا. من ذا الذی یشفع سفارش کرے. عندہ اس کے پاس، عندہ اس کے پاس. الا مگر باذنہ اس کی اجازت کے بغیر. اذن ہم ایسے بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو اذن عام وغیرہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. چلیے اگلا ٹکڑا اس آیت کا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بالشیء من علمہ الا بما شاء. چلیے یعلم یہ ہم پڑھ چکے ہیں. یعلم وہ جانتا ہے، جو جانتا ہے، وہ جانتا ہے. علامہ سے، علامہ سے. ماں جو، ماشاءاللہ. ماں، ماں مطلب جو، جو جو، جو. بین، بین کیا ہوتا ہے؟ درمیان میں. درمیان، ایدن ہوتا ہے ہاتھ، لیکن یہاں پہ یہ نہیں پڑھے ہم. ہم ان دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے، ان کے سامنے. ہاتھ سامنے ہوتے ہیں اس لیے سامنے. وَمَا اور جو، اور جو. خلفہم، خلفہم یہ ہوتا ہے پیچھے. خلف کہتے ہیں پیچھے. ہم مطلب ان کے پیچھے، وہ سب، ان سب کے پیچھے. ہاں سب کے ماشاءاللہ. پیچھے. ہاں. ولا، ولا کا معنی اور جو، اور اور نہیں. نہیں، اور جو نہیں. ماشاءاللہ. یحیطون کو چھوڑ دیجئے. بالشیء، بالشیء بشک، بھی مطلب سے یا کسی شیء ہوتا ہے چیز، چیز سے، چیز. ہاں. من علمہ، من کے معنی سے. وہ علمہ جن کا علم ہے، ان اس کے علم میں. ٹھیک ان ہے، کے علم میں، ان کے اس کے علم سے. الا، الا مگر یا سوائے، مگر یا سوائے. بما شاء، بما شاء ہم پڑھ چکے ہیں. بما اس سے جو، جو چاہے، جیسے جو وہ شاء چاہے. اللہ، شاء چاہے. بالکل. اب دیکھ لیجئے اس میں ایدیہم ہاتھ ہے، یہ نہیں پڑھ چکے ہیں. بین ہوتا ہے بٹوین، درمیان. خلف کہتے ہیں پیچھے. خلف تحت یعنی آگے پیچھے. تو یہ تحت نیچے، خلف پیچھے، ایدیہم سامنے وغیرہ. ولا یحیطون، یحیطون احاطہ سے ہے. احاطہ کر یعنی اس کا. چلیے دیکھ لیتے ہیں. وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. وہ اور نہیں وہ احاطہ کرتے کسی چیز کا کہ علم میں ہے اس کے، مگر جتنا وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. وسع، وسع تو یہ نہیں پڑھے ہم. کرسیہ، کرسیہ تو یہ بھی نہیں پڑھے ہم. السماوات والارض آسمانوں اور زمین.
زمین میں ولا ولا کا معنی اور جو اور نہیں اور اور نہیں نہیں اور جو نہیں نہیں حفظہما جیسے ہم ہے تو ہما دو کے لیے آتا ہے ہما وہ ہوا اور وہ جو نہیں اور وہ سب العلی العظیم عظمت والا ہے العلی بلند عظیم عظمت والا ٹھیک ہے یہ پڑھا ہے عظمت والا بڑا بالکل وسیع یعنی سمالیا یا وسعت کرسی کرسی جو ہے کرسی اسی سے ہے کرسی اس کی کرسی نے السماوات سماوات آسمانوں کو والارض زمین کو ولا یعودہ اور نہیں تھکاتا یعودو ہے تھکاتا اس کو حفظہما ان دونوں کی حفاظت ٹھیک ہے جیسے ہوا وہ ہما وہ دو اور ہم وہ سب تو ٹھیک ہے ایسے ہی وہ ہوا اور وہ العلی العظیم بلند مرتبہ عظمت والا ہے چلیے اللہ کے معنی بتائیے اللہ کے صرف نہیں ساتھ مگر لیکن مگر لیکن یہ بات مگر لیکن مگر نہیں لیکن نہیں ڈے پارٹ اللہ ہے اللہ اللہ نہیں جی بات نہیں جی ماشاء اللہ نہیں ہے سر اللہ مگر سر الہی مگر اللہ مگر نہیں ہاں بھی ہے مگر بھی آئے گا کیوں نہیں مگر ہی نہیں۔ آئے گا مگر ڈے پارٹ چلیے دیکھ لیتے ہیں ڈی پارٹ ہی اللہ کیونکہ اللہ ہے اللہ سوائے یا مگر اگر سوائے ہاں اصلی سوائے اس یا کا مگر ہاں جی اللہ جزاک اللہ خیراً، اصلی بالکل مطلب اس کا سوائے ہے نیکسٹ فی السماواتی آسمانوں میں جی بالکل فی السماواتی آسمانوں آسمانوں میں آسمانوں میں بی پارٹ آسمانوں میں بے پارٹ آسمانوں میں ماشاء اللہ بی پارٹ ماشاء اللہ یہ صحیح جواب لگتا ہے جی جزاکم اللہ خیراً ماشاء اللہ سی پارٹ جو ہے صحیح جواب ہے ماشاء اللہ اگلا بین السماء والارض کا ترجمہ کیجیے بین السماء والارض زمین لیکن درمیان آسمان اور زمین کے درمیان سی پارٹ آسمان اور سی زمین کے پارٹ درمیان سی پارٹ آسمان اور زمین کے درمیان بالکل چلیے دیکھ لیتے ہیں ماشاء اللہ سی پارٹ ماشاء اللہ آسمان اور زمین کے درمیان جزاکم اللہ خیرن شیء کا مطلب ہے شیء کا مطلب ہوگا چیزیں چیز نہیں بے پارٹ بی پارٹ ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرن ماشاء اللہ بالکل صحیح جواب ہے بی پارٹ چیز ماشاء اللہ بعدکم کا معنی بتائی بی پارٹ ان آیا کے بعد ماشاء اللہ سب کے بعد تم سب کے بعد ان سب کے بعد تم سب کے بعد ہمارے بعد تم سب سے تم سب کے بعد تم سب سب کے بعد بی بی پارٹ ماشاء اللہ تم سب کے بعد ماشاء اللہ چلیے دیکھ لیتے ہیں جی جزاکم اللہ خیرن ماشاء اللہ بی پارٹ محمد بھائی بھی تم سب کے بعد ماشاء اللہ چلیے دیکھیے آپ قرآن کے دوسرے صفحات پر بھی اسی طرح کی مشق کر سکتے ہیں ہم سب کر سکتے ہیں اور ان الفاظ کو دیکھ کر یقین آ گیا ہوگا جو ہم نے پیچھے آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی جو کچھ آیتیں ہم نے لی تو یقین آ گیا ہوگا کہ الحمدللہ ہم نے قرآن کے 50% الفاظ جو ہے سیکھ لیے ہیں اور قرآن کے یعنی قرآن واقعی آسان ہے بالکل آگے کیا ہے کورس نمبر 2 اور 3 میں جو ہم پڑھیں گے نماز سے متعلق اور صبح شام کی دعائیں ایک مسلمان کا نماز میں اور صبح شام کی دعاؤں میں روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ گزرتا ہے 1 گھنٹہ تو اس لیے عربی زبان جو ہے سیکھنے کے لیے نماز کے بعد ان دعاؤں سے بہتر کوئی نصاب نہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان دعاؤں کو مؤثر ان کی شرح سامنے آئی یعنی تشریح سامنے آ جائے مختصر سی
عام طور پر عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں ان دعاؤں کی شرح اور وہ بھی ایک جگہ بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ دعا کی شرح پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں ان دعاؤں کی عظمت اور اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ دعائیں دل سے نکلیں گی، دعا کرنے کا لطف آئے گا، اللہ سے تعلق جڑے گا بہت مضبوطی کے ساتھ۔ جتنا زیادہ ہم الفاظوں کے اوپر غور کرتے جائیں گے، ان اذکار اور دعاؤں کے ذریعے سے روزانہ عربی میں ہم اللہ سے بات چیت کرتے ہیں تو لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن اب اگر ہم غور سے ان الفاظ کے اوپر دیکھیں گے جو ہم پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ صحیح معنوں میں الصلاۃ معراج المؤمنین جس کو کہا ہے، تو پھر وہ صحیح معنوں میں معراج ہونے لگے گی۔ عربی زبان کی پریکٹس کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہر جگہ آپ کو عربی دوست نہیں ملیں گے، لیکن مگر اللہ سے صبح اور شام ہر وقت بات کر سکتے ہیں تو وہی ہمارا قریبی دوست ہے۔ یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اس لیے ان میں اثر اور قبولیت ہے۔ نماز بندے کی معراج ہے، اور اس سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے ہم سے نماز سے متعلق اور نماز کے اندر وہ دعائیں پڑھیں اور اللہ سے وہ چیزیں مانگی جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں مانگی ہے۔ تو آگے کیا ہے، ان کے ساتھ ساتھ گرامر میں یعنی صرف میں کمزور حروف والے افعال ہیں۔ یاد رکھیے کہ کمزور حروف والے افعال قرآن میں تقریباً 6000 بار آتے ہیں، اور کورس نمبر 3 میں جو ہے 3 میں مزید فی افعال سیکھیں گے جو قرآن میں 9000 بار آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بنیادی نحو یعنی قرآن کی ہر لائن میں تقریباً 4 الفاظ پر نحو کا اثر ہوتا ہے، وہ بھی ہم آگے سیکھتے جائیں گے۔ آپ ان دونوں کورسز میں تقریباً 500 جملے بھی بولنا سیکھیں گے بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے۔ کورس انشاءاللہ دلچسپ ہوتا جائے گا اور قرآن کو سمجھنے کے دروازے انشاءاللہ کھلتے چلے جائیں گے بہت آسانی سے۔ بھولیے مت، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، منتخب کیے ہیں آپ لوگ اللہ نے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کو نظر انداز نہ کیجیے کہ اللہ نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہے تو اس لیے جڑتے رہیں۔ تو ربی زدنی علما، اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ ہماری دعا کو بھی قبول فرما اور ہمارے علم میں بھی اضافہ فرما۔ تو اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، یاد کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔